جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ آج 25 مارچ ہے، بڑا خاص دن ہے پاکستان کے لیے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ پنجاب میں شریف خاندان کا جو کردار ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ انسانیت سے سلوک ہوا ہے، ایک ویڈیو گردش کر رہی ہے ایک معصوم بچے کی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پاکستان ثالثی کروا رہا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ لیکن شروع میں عمران خان 25 تاریخ کا وہ دن تھا، 25 مارچ کا وہ دن تھا جب عمران خان نے کی قیادت میں پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، اور اس کے بدلے میں، اس کے عوض عمران خان کو پاکستان کے بہت بڑے اعزاز ہلال پاکستان سے، ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ اور آج وہ ہلال امتیاز جس شخص نے لیا، جو پاکستان کا ہیرو تھا، جو پاکستان کی ایک ایک بچے کی رگ رگ میں، ایک ایک شخص کی زندگی میں، پچھلے 50 سال سے ہمارے لوگوں کی زندگیوں میں جو وہ شخص حاوی ہے، جس کی محبتیں، جس کی کارکردگی، جس کی اچیومنٹس بے تحاشا ہیں، جن کا بیان کرنا میرے جیسے ویلاگ کے لیے بہت مشکل ہے، ویلاگر کے لیے، بلکہ کسی بھی انسان کے لیے اس کو ان کا احاطہ کرنا، ان کی اچیومنٹس کا، اس کی خوبصورتیوں کا، اس کی خوبیوں کا، پاکستان کو جو کچھ اس نے دیا اس کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے، ناممکن سی بات ہے۔ اور آج وہ ہلال امتیاز جس شخص کو دیا گیا، آج وہ جیل کے اندر ہے۔ یہ سلوک کیا ہے پاکستان کی جوڈیشری نے، پاکستان کی عدالتوں نے، پاکستان کے نظام نے، پاکستان کے سسٹم نے، پاکستان کے جنرل عاصم منیر نے یہ سلوک کیا ہے ہلال امتیاز پاکستان کے ساتھ، کہ آج وہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ سلوک کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت نے، کہ جس شخص نے اپنے بچے چھوڑ کے اس قوم کے بچوں کو اپنا بچہ بنایا، اس قوم کے بزرگوں کو اپنا بزرگ بنایا، اس قوم کے لیے سارا کچھ اس نے قربان کر دیا، جو اپنی بیوی اندر، بھانجا اندر، بیگم اندر، بال بچے، بہن بھائی، ہر چیز سے دور اپنے آپ پر کر دیا اس نے، صرف اس پاکستان کی عوام کی خاطر، پاکستان کے لوگوں کی خاطر۔ آج وہ جیل میں بیٹھا انتظار کر رہا ہے اس بات کا کہ میرے لوگ اس نظام کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور وہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے کریں گے، اپنے لیے کھڑے ہوں گے۔ میں اپنی جگہ کھڑا ہوں گا، لیکن یہاں پہ عمران خان کو تو کیا کسی نے کرنا، لوگ اپنے لیے بھی نہیں کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ مہنگائی آسمان کو چھو گئی، پاکستان میں ظلم و بربریت کی انتہا ہو گئی، بچیوں کو کے دوپٹے نوچنا، لوگوں کے گھروں سے بے گھر کرنا، لوگوں کی مال و عزت کی نیلامی ہوئی اس ملک کے اندر، بے انتہا ظلم ہوا، لیکن لوگ اپنے لیے بھی نہیں نکلے، تو عمران خان کے لیے انہوں نے کیا نکلنا ہے۔ بہرحال یہ باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن آج 25 تاریخ کا دن تھا جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، اور عمران خان ہلال امتیاز پاکستان، مجھے آج یاد آیا کہ ہلال امتیاز دیا گیا تھا 1992 میں عمران خان صاحب کو۔ تو آج اس کی ایک سالگرہ کہہ لیں اس اچیومنٹ کی، وہ بھی ہے۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں، جو شجر کاری کی مہم لگا رہے ہیں، میرا خیال ہے یہ سارے کے سارے، جس طرح ہم عمران خان نے کھمبوں کو ووٹ دیے تھے، الیکشن میں کھڑے کیے تھے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے، اسی طرح یہ پودے کھڑے کر رہے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ پودے ہی اب عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی اقدام کریں گے بڑے ہونے کے بعد۔ تو صورتحال کچھ اس قسم کی ہے فی الحال، ایز اے اسپیک یہ صورتحال ہے جی۔ اچھا جی، پاکستان ثالثی کا رہا جی۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم، انہوں نے ثالثی کا فیصلہ کیا، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور ٹرمپ نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا آگے سے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان نے جہاں جہاں ثالثی کرائی ہے، وہاں تباہیاں پھر گئی ہیں، وہاں جنگ کے اندر گھس گیا پاکستان۔ اور بظاہر یہ لگ رہا ہے اس وقت جو پوزیشن ان کی ثالثی کے نتیجے میں جو سامنے آنے والی ہے، میرے خیال میں جو ان کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ یہ جنگ میں گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے طالبان کی بھی ثالثی کروائی ہوئی ہے، اور اپنے ارد گرد ان کا حالات یہ ہیں کہ باہر جا کے مشورے دے رہے ہیں، ثالثی کروا رہے ہیں، اور اپنا حال یہ ہے کہ پیسے مانگتے پھر رہے ہیں۔ اور شہباز شریف کی ایک ویڈیو گردش کر رہے ہو، کہتے ہیں ہم تو منہ چھپا کے جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے، اور واپس آتے ہیں، جب وہ پیسے آتے ہیں تو پھر وہ میری بھانجی بتیجی جو بھی ہے، وہ مریم، وہ ایک اربوں کا جہاز خرید لیتی ہے۔ یہ ان کے کرتوت ہیں، یہ ان کے اللہ تللے ہیں، اور وہ یہ کرے ہیں، یہ چلے ہیں وہاں پہ ثالثی کروانے کے لیے۔ ثالثی میں سے کیا نکلے گا، کیا نہیں نکلے گا، لیکن یہ ہے کہ مراسی کی ثالثی، مراسی کو آپ کو پتہ ہے مراسی کی ثالثی کیا ہوگی۔ مراسی کی کرائے گا ثالثی، چودھری ہوتا ہے، مراسی ہوتا ہے۔ ایسے ثالثی میں مراسی جو ہے اس ذلیل رسوا ہونے کا پروگرام ہے، اور اس کا فیلڈ مارشل کا بھی ابھی دن پورے ہوتے جا رہے ہیں، اسی طرح شہباز شریف کے بھی دن پورے ہوتے جا رہے ہیں۔ جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو اس کا مطلب ان کے دن ان کے پورے ہو رہے ہیں یا پاکستان کے پورے ہو رہے ہیں۔
کسی ایک کے تو پورے ہو رہی ہیں, یا اگر پاکستان گیا تو یہ بھی جائیں گے, یہ بھی ساتھ جائیں گے, اور جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ لگتا ہے پاکستان ہی جائے گا, جو انہوں نے پوزیشن بنائی ہے. بلوچستان آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, کے پی کے حالات آپ کے سامنے ہیں, آزاد کشمیر میں لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. ایسے میں گلگت بلتستان میں آپ لوگوں کو مرد آباد کے نعرے لگے ہیں, اور ایسے میں آپ یہ جا کے سالسی کروائیں گے, پتہ نہیں کون آپ کی سالسی میں اعتبار کرے گا. تمام لوگوں کو پتا ہے, جب یہ جاتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ چور نے چورانے ٹی پتر نے جو کرنی جی سالسی کرانی ہے وہ لوگوں نے پتا. لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ سالسی کے چکر میں انہوں نے ان کے امریکہ کے گیڑے میں آ جانا, اور انہوں نے کسی لڑائی لڑی میں اپنے پنگے میں انہوں نے پڑ جانا, اور اس کا اللہ ہی وارث ہے ہم لوگوں کا. اچھا جی, ایک بڑا انسانی سوچ سلوک ہوا ہے پنجاب کی, آگے بات کرتا ہوں. انسانی سوچ سلوک ہوا ہے, ایک ویڈیو تھی ایک بچے کی, غالباً 15 مہینے کا بچہ ہے, اس کو سگریٹوں سے جلایا گیا. اور یہ کام کنہوں کیا ہے؟ یہودیوں نے. یہ ان یہودیوں نے کام کیا ہے, ان لوگوں نے یہ بغیرتی کی ہے, اس قوم کے ایک بندے نے یہ بغیرتی کی ہے کہ جس کے لیے عاصم منیر اور شہباز شریف جن کے اوپر فدا ہوئے بیٹھے ہیں, اور جن کے جا کے یہ امن فورس کے نام پہ اپنی فوجیں وہاں پہ ان کی حفاظت کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں, ان لوگوں نے یہ کیا. اور کیا کیوں ہے یہ؟ اس لیے یہ ہے کہ باپ کو مجبور کیا جائے. باپ اس کی تکلیف دیکھ کے کوئی کنفیشن کروا رہے ہیں, کوئی ایسی بات اس سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں انویسٹیگیشن میں کہ اس کا بچہ باپ اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے گا, اس کو سگریٹوں سے جلاتے ہیں اور اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا. یہ وہی کام ہے جو ایگزیکٹلی عاصم منیر یہ جو ڈی جی آئی ایس آئی تھا, فیصل رشید کرتا رہا, اور یہ جو لوگ کرتے ہیں اسی طرح کرتے ہیں. آپ کی بیٹی کو اٹھا لیں گے, آپ کی بیٹی کے ساتھ ریپ کر دیں گے, ورنہ ہمیں یہ بات بتا دو, یہ کنفیشن کر دو, یہ لکھ دو, ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار دیں گے, تمہیں ننگا کر کے ویڈیو بنا دیں گے, یا تم خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی ویڈیو بنوا لو, پھر ہم تمہیں رہا کر دیں گے. یہ وہ گندا کردار ہے ایگزیکٹلی سیم جو پاکستان کی فوج جو کرتی ہے, وہی اسرائیل کر رہا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل کی طرز حکومت میں اور عاصم منیر شہباز شریف کی طرز حکومت میں کتنی مماثلت ہے. دے آر ویری آئیڈینٹیکل, ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ملتے جلتے یہ اقدامات ہیں جنہوں نے کیے ہیں. اور اس بچے کی ویڈیو بہت تکلیف دہ ہے, اور اس کے ریئیکشن میں دنیا بھر سے خواتین نے کہ روتی ہوئی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں, بری طریقے سے یہ وائرل ہے. یہ وہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ وہ صہیونیت ہے جس کے خلاف عاصم منیر نے کہا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جلوس نہیں نکلنے دینا. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے اندر, پاکستانی ہے, یہ میری بات آپ لکھ لیں, یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو انجیکٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر, پاکستانی قوم کے اندر, کہ یہ طرز حکومت یہاں پہ چلے گا, اسرائیلی سٹائل آف گورنمنٹ یہاں پہ ہوگی, یہاں پہ جو بولے گا اس کو مار دیا جائے گا. اور پاکستان بھرپور طریقے سے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے عاصم منیر اور شہباز شریف کی قیادت میں. عاصم منیر شہباز شریف کی قیادت میں بھرپور طریقے سے پاکستان کھڑا ہے. بالکل بائیں نہیں, جس طرح کے اسرائیل نے یہ کام کیا ہے وہاں پہ بچے کی ٹانگوں پہ سگریٹ جلانے کا, اسی یہی کام بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا. اور یہی چیز آپ دیکھیں عمران خان کے ساتھ بھی ہوئی ہے. عمران خان کی آنکھ جا رہی تھی, عمران خان بتا رہا تھا, بار بار بتا رہا تھا میری آنکھ خراب ہو رہی ہے, مجھے نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ خاموش بیٹھے تماشا دیکھتے رہے, آج جھکے گا, آج جھکے گا, آج جھکے گا. لیکن عمران خان اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے, اس نے آنکھ ضائع کروا لی ہے. یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہے عمران خان کا, جس کو پتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے, یہ دنیا جانی ہے, اور یہاں پہ رہنا نام اللہ کا, اور اللہ کے ساتھ جو کھڑا ہونا ہے وہ سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. تو عمران خان وہاں پہ کھڑا ہے. اور وہ نوجوان, یہ جو ویڈیوز آ رہی ہے اس کی بات کہیں اور نکل گئی, لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے, بڑی افسوسناک بات ہے. پاکستانی حکومت کا کریکٹر آپ کے سامنے آ رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ کے سامنے آتا ہے کہ وہ کس طریقے سے حکومت کر رہے ہیں یہاں پہ اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے. اور ہم ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو معصوم بچوں کو جلاتے ہیں, جو معصوم بچوں تک کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم ان کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے, اور اپنے ملک میں کوئی احتجاج ہونے دیں گے. یہ کردار ہے عاصم منیر کا, شہباز شریف کا اور مریم کا. اچھا جی, پنجاب حکومت کے اوپر ذرا بات کر لیں. پنجاب حکومت کا کریکٹر بڑا ہی گندا رہا ہے. یہ شریف خاندان کا جو کردار ہے یہ بڑا گندا رہا ہے. میں نے ایک جگہ پہ اسٹیٹسٹک دیکھے, بڑی شاکنگ سے اسٹیٹسٹکس ہیں. اتنی بربریت اور اتنی سفاکیت ہے اس خاندان کے اندر کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. آپ نے صرف ابھی ڈاکٹر طاہر القادری والا جو ایشو ہے جہاں پہ حاملہ خاتون کو مار دیا گیا, اس کے سر میں منہ میں گولی مار کے, وہ تو آپ نے جو اپنی چیزیں دیکھی. ان کا پورا ایٹیٹیوڈ اس قسم کا ہے یہ پنجاب کے اندر. اور یہ ایٹیٹیوڈ یہ ہے جی کہ 97-99 میں 2 سالوں میں پولیس مقابلوں میں 850 بندے مارے. شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے, پنجاب کے اندر 850 بندے مارے.
پھر آپ دیکھیں 2022 سے 2002 سے 2022 تک تقریباً 150 بندہ پولیس مقابلوں میں قتل ہوا یا مارا گیا. لیکن پھر جب دوبارہ سے یہ آئے ہیں, انہوں نے 1300 بندے انہوں نے اب تک مار دیا. نام رکھا CCD. یہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے بندے مارنے کے لیے, محاورہ عدالت بندے مارنے کے لیے, جس کو انہوں نے خود نام دے دیا. خود بتاتے ہیں, ایک میرے دوست بڑے ہی لکھے پڑھے سیانے بندے ہیں, وہ کہتے ہیں سر میرے پولیس افسر سے بات ہوئی ہے اور وہ بتا رہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے سر, ہمیں پتہ ہے یہ بندے اس طرح کے گندے ہیں, ہم ان کو عدالتوں میں لے جائیں گے, عدالتیں چھوڑ دیں گے, ہم نے ان کو ادھر ہی مار دینا ہے. یہ عدالتیں ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ججز ٹھیک نہیں کریں گے. کیوں؟ انہیں بندے مارنے ہیں اور نام لگاتے ہیں ججوں کا, اور جج اگر کوئی ٹھیک فیصلہ کرتا ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں. اوور آل اگر دیکھا جائے تو گندا کردار جو ہے پورے معاشرے کا انہی لوگوں کے ہاتھ میں. یہی وہ شریف خاندان ہے. اس شریف خاندان کی بربری کے جو ہے وہ لیگیسی کو لے کر مریم آگے چل رہی ہے, اور مریم نے جو قتل و غارت گری پنجاب میں جو شروع کی ہوئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے, ناقابل یقین ہے. دنیا میں اگر آپ کسی کو بتائیں گے, کسی ملک میں آپ جا کے بتائیں گے تو ان کو یقین نہیں آتا. ان کو کہتے ہیں یار یہ کس طرح ممکن ہے, کس طرح ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے. لیکن یہ پاکستان کی سرزمین پہ ہو رہا ہے, اور یہی پاکستان نے اپنا حلال امتیاز جیل میں ڈالا, اور یہی پاکستان جو ہے وہ اپنے چور اچکوں کو, جن کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, جن کے بچے چور, جو خود چور, وہ آج ثالثی کا کروا رہے ہیں جی ایران کی اور امریکہ کی. کیا منہ اور کیا مسور کی دال. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.